بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 95 ہم نے پڑھ لیا تھا اور اس کا ٹاپک عنوان جو تھا وہ تیمم تھا۔ اس میں تیمم کے احکام کو ہم نے پڑھا کہ نماز کے آخری وقت کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ پہلے ہی تیمم کر کے وہ پڑھ لے، لیکن اگر عذر کے ختم ہونے کا اندازہ ہو، ایک رف آئیڈیا ہو، تو پھر وہ اس عذر کے دور ہونے کو انتظار کرے اور آخر تک جا کے وضو غسل کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو آج سبق نمبر 96 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا عنوان بھی تیمم ہے اور فقہی مسائل میں اس کے مسئلہ نمبر 705 سے اور شروع کریں گے 706 707 708، اس طرح سلسلہ جاری رہے گا۔ جی آئیں شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 705، اس کا ٹاپک اور عنوان تیمم ہے۔ اگر کوئی شخص وضو یا غسل نہ کر سکتا ہو اور اسے یقین ہو کہ اس کا عذر دور ہونے والا نہیں ہے یا دور ہونے سے مایوس ہو، تو وہ اپنی قضا نمازیں تیمم کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص وضو یا غسل نہ کر سکتا ہو اور اسے یقین ہو کہ اس کا عذر دور ہونے والا نہیں ہے، مثلا کوئی ایسی بیماری لگی جو پانی استعمال نہیں کر سکتا، یہ ایک عذر ہے، تو وہ دور ہونے سے مایوس ہے، تو وہ اپنی قضا نماز تیمم کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر بعد میں عذر ختم ہو جائے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ نماز وضو یا غسل کر کے دوبارہ پڑھے۔ اگر اسے عذر دور ہونے سے مایوسی نہ ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر قضا نمازوں کے لیے تیمم نہیں کر سکتا۔ تو یہ مسئلہ سمجھ لیں، انتہائی آسان ہے کہ عذر دور ہونے میں سے مایوسی نہ ہو تو قضا نمازوں کے لیے تیمم نہیں کر سکتا۔ جی مسئلہ نمبر 706، جو شخص وضو یا غسل نہ کر سکتا ہو اس کے لیے جائز ہے مستحب نمازیں دن رات کے ان نوافل کی طرح جن کا وقت معین ہے تیمم کر کے پڑھے، لیکن اگر مایوس نہ ہو کہ آخر وقت تک اس کا عذر دور ہو جائے گا تو احتیاط لازم یہ ہے کہ وہ نمازیں ان کے اول وقت میں نہ پڑھے، لیکن وہ مستحبی نمازیں جن کا وقت معین نہیں ہے مطلقاً تیمم کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ مستحب نمازوں کے لیے وہ شرط نہیں ہے وضو کی، اسی وجہ سے وہ تیمم کے ساتھ وہ پڑھ سکتا ہے جن کا وقت معین ہوتا ہے نوافل کا، مثلا نماز شب ہے۔ مسئلہ نمبر 707، جس شخص نے احتیاطاً غسل جبیرہ اور تیمم کیا ہو، اگر وہ غسل اور تیمم کے بعد نماز پڑھے اور نماز کے بعد اس سے حدث اصغر صادر ہو، مثلا اگر وہ پیشاب کرے تو بعد کی نمازوں کے لیے ضروری ہے کہ وضو کرے، اور اگر حدث نماز سے پہلے صادر ہو تو ضروری ہے کہ اس نماز کے لیے بھی وضو کرے۔ تو غسل جبیرہ کیا زخم کی وجہ سے اور تیمم کیا، اگر وہ غسل اور تیمم کے بعد نماز پڑھے تو نماز کے بعد اس سے حدث، مثلا وہ پیشاب کرے تو بعد کی نمازوں کے لیے ضروری ہے کہ وضو کرے۔ جی مسئلہ نمبر 708، اس کا ٹاپک اور عنوان بھی تیمم ہے۔ اگر کوئی شخص پانی نہ ملنے کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی بنا پر تیمم کرے تو عذر کے ختم ہو جانے کے بعد اس کا تیمم خود بخود ختم ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ یہ تو سادہ سی بات ہے، بس بیماری ختم ہوئی تیمم بھی ختم ہو گیا، پانی مل گیا تیمم ختم ہو گیا، تو یہ چیزیں عام فام ہیں۔ مسئلہ نمبر 709، جو چیزیں وضو کو باطل کرتی ہیں وہ وضو کے بدلے کیے ہوئے تیمم کو بھی باطل کرتی ہیں۔ یہ بھی کنفرم ہے، جو چیزیں وضو، مثلا وضو باطل ہو جاتا ہے ایسا کام کرنے سے جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور وضو باطل ہو جاتا ہے مثلا ریح کے خارج ہونے سے، تو تیمم بھی باطل ہو جاتا ہے۔ اور
جو چیزیں غسل کو باطل کرتی ہیں وہ غسل کے بدلے کیے ہوئے تیمم کو بھی باطل کرتی ہیں. غسل کو باطل کرتی ہیں. جب جو چیزیں غسل کو باطل کرتی ہیں وہ ساری ذکر یہاں کرنے کی منی کا خارج ہونا جانا یہ غسل واجب کرتی ہیں، غسل باطل نہیں کرتی. تو باطل کا مطلب یہی ہے. مسئلہ نمبر 710 ٹاپک تیمم ہے. اگر کوئی شخص غسل نہ کر سکتا ہو اور چند غسل اس پر واجب ہوں تو اس کے لیے جائز ہے کہ ان غسلوں کے بدلے ایک تیمم کرے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ ان غسلوں میں سے ہر ایک کے بدلے ایک تیمم کرے. دوبارہ مسئلے کو سنیں، اور عام اور سادہ سا مسئلہ ہے. اگر کوئی شخص غسل نہ کر سکتا ہو اور چند غسل اس پر واجب ہوں تو اس کے لیے جائز ہے کہ ان غسل کے بدلے میں ایک تیمم کر لے. تو احتیاط مستحب یہ ہے ان غسلوں میں سے ہر ایک کے بدلے ایک تیمم کرے. پہلے بھی مستحب غسلوں میں بھی یہ چیز آئی ہے کہ مختلف مستحب غسل اس نے کرنے تھے، تو ایک نیت کر کے ایک ہی دفعہ وہ عمل انجام دے دیتا ہے تو سارے غسلوں کا بدلہ ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 711 تیمم ٹاپک ہے کہ جو شخص غسل نہ کر سکتا ہو اگر وہ کوئی ایسا کام انجام دینا چاہے جس کے لیے غسل واجب ہو تو ضروری ہے کہ غسل کے بدلے تیمم کرے. اور جو شخص وضو نہ کر سکتا ہو اگر وہ کوئی ایسا کام انجام دینا چاہے جس کے لیے وضو واجب ہو تو ضروری ہے کہ وضو کے بدلے تیمم کرے. دوبارہ مسئلے کو سنیں. جو شخص غسل نہ کر سکتا ہو اگر وہ کوئی ایسا کام انجام دینا چاہے جس کے لیے غسل واجب ہو تو ضروری ہے کہ غسل کے بدلے تیمم کرے. اور جو شخص وضو نہ کر سکتا ہو اگر وہ کوئی ایسا کام انجام دینا چاہے جس کے لیے وضو واجب ہو تو ضروری ہے کہ وضو کے بدلے تیمم کرے. بہرحال یہ انتہائی آسان مسئلہ. جی مسئلہ نمبر 712 اگر کوئی شخص غسل جنابت کے بدلے تیمم کرے تو نماز کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں، لیکن اگر دوسرے غسلوں کے بدلے تیمم کرے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ وضو بھی کرے، اور اگر وہ وضو نہ کر سکے تو وضو کے بدلے بھی ایک اور تیمم کرے. سادہ سا مسئلہ ہے، انتہائی آسان کہ غسل جنابت کے بدلے میں تیمم کرے تو پھر وضو کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر وضو ویسے غسل بھی کرتا ہے تو غسل کے بعد بھی وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، تو جب جنابت کے بدلے میں تیمم کرے گا تو وضو کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر دوسرے غسلوں کے بدلے تیمم کرے تو احتیاط مستحب ہے، وضو بھی کرے، اگر وضو نہ کر سکے تو وضو کے بدلے ایک تیمم کرے. مسئلہ نمبر 713 ہے، اس کا عنوان بھی تیمم ہے. اگر کوئی شخص غسل کے بدلے تیمم کرے لیکن بعد میں اسے کسی ایسی صورت سے دوچار ہونا پڑے جو وضو کو باطل کر دیتی ہیں اور بعد کی نمازوں کے لیے غسل بھی نہ کر سکتا ہو تو ضروری ہے کہ وضو کرے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ تیمم بھی کرے، اور اگر وضو نہ کر سکتا ہو تو ضروری ہے کہ اس کے بدلے تیمم کرے. دوبارہ مسئلے کو سنگینی کو سمجھیں اور سنیں اور اس عمل کریں. اگر کوئی شخص غسل کے بدلے تیمم کرے لیکن بعد میں اسے کسی ایسی صورت سے دوچار ہونا پڑے، غسل کے بدلے میں تیمم کیا ہے تو کوئی ایسی صورت نکل یہ ہے دوچار ہو گیا کہ جو وضو کو باطل کر دیتی ہے، مثلا ہوا خارج ہو اور بعد کی نمازوں کے لیے غسل بھی نہ کر سکتا ہو تو ضروری ہے کہ وضو کرے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ تیمم بھی کرے، اور اگر وضو نہ کر سکتا ہو تو ضروری ہے کہ اس کے بدلے تیمم کرے. تو جس طرح باطل ہونا وضو کا اسی طرح غسل کا اور تیمم کا بھی موجود ہے، تو اس کا متبادل راستہ اختیار کرے. مسئلہ نمبر 714 اس کا ٹاپک اور عنوان بھی تیمم ہے. جس شخص کا فریضہ تیمم ہو اگر وہ کسی کام کے لیے تیمم کرے تو جب تک اس کا تیمم اور عذر باقی ہے وہ ان کاموں کو کر سکتا ہے.
جو وضو یا غسل کر کے کرنے چاہیے. لیکن اگر اس کا عذر وقت کی تنگی ہو یا اس نے پانی ہوتے ہوئے نماز بیعت یا سونے کے لیے تیمم کیا ہو تو وہ فقط ان کاموں کو انجام دے سکتا ہے جن کے لیے اس نے تیمم کیا ہے. مسئلے کو دوبارہ سمجھ لیں. جو شخص جس کا فریضہ ہی تیمم ہے، اگر وہ کسی کام کے لیے تیمم کرے تو جب تک اس کا تیمم اور عذر باقی ہے وہ ان کام کو انجام دے سکتا ہے. اس نے ظہرین کی نماز پڑھنے کے لیے تیمم کیا، فریضہ ہی اس کا تیمم تھا، ظہر کی نماز پڑھی تو بھی پھر باقی تھا عذر، عصر کی بھی پڑھ لی، پھر مغرب اور عشاء کی آدھے گھنٹے کے بعد ٹائم ہو گیا تھا تو وہ بھی پڑھ لی، جس طرح کرنا ہے. لیکن اگر اس کا عذر وقت کی تنگی ہو یا اس نے پانی ہوتے ہوئے نماز میت یا سونے کے لیے تیمم کیا ہو تو وہ فقط ان کاموں کو انجام دے سکتا ہے جن کا اس نے تیمم. جب عذر ختم ہو گیا تو تیمم کا ٹائم ہی ختم ہو گیا ہے. مسئلہ نمبر 715. یہ اس سبق کا امید ہے کہ آخری مسئلہ ہوگا. اس میں 5 صورتیں آئیں گی، وہی انشاءاللہ بیان کر کے آج کے سبق کو ہم اختتام پذیر کریں گے. اس کا ٹائٹل عنوان تیمم ہے. چاند صورتوں میں بہتر ہے کہ جو نمازیں انسان نے تیمم کے ساتھ پڑھی ہوں ان کی قضا کرے. یہ وہ چیز بیان ہو رہی ہے جو عام طور پر نہیں ڈسکس ہوتی. دوبارہ سنیں. چاند صورتوں میں بہتر ہے جو نمازیں انسان نے تیمم کے ساتھ پڑھی ہوں ان کی قضا کرے. جو انسان تیمم کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے ان کی قضا بھی کرے. پہلی صورت کون سی ہے؟ یہ نمبر 1، پانی کے استعمال سے ڈرتا ہو، اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو جنب کر لیا ہو اور تیمم کر کے نماز پڑھی ہو. پانی کے استعمال سے ڈرتا ہے، سردیوں کا موسم ہے، اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو جنب کر لیا ہے اور تیمم کر کے نماز پڑھی ہے، اس کی بھی قضا کرے. صورت نمبر 2، جن میں قضا ضروری ہے، تیمم کے ساتھ پڑھی گی نماز. یہ جانتے ہوئے یا گمان کرتے ہوئے کہ اسے پانی نہ مل سکے گا، عمدن اپنے آپ کو جنب کر لیا ہو اور تیمم کر کے نماز پڑھی ہو. پہلے تھا کنفرم تھا، دوسری گمان ہے کہ اس نے گمان ہونے کی صورت میں کہ پانی اسے نہیں مل سکے گا. پہلی میں ڈر تھا، پہلی صورت میں اسے خوف یا ڈر تھا پانی کے استعمال سے. اب دوسری اس میں اسے نہ ملنے کا گمان ہو تو اسے پانی نہ مل سکے گا تو عمدن اپنے آپ کو جنب کر لیا ہو اور تیمم کر کے نماز پڑھی ہو. اور تیسری صورت، آخر وقت تک پانی کی تلاش میں نہ جائے اور تیمم کر کے نماز پڑھے اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ تلاش کرتا تو اسے یہ پانی مل سکتا تھا. یہ مسئلے میں ہم نے ذکر بھی کیا ہے، پچھلے اسباق میں یہ مسئلہ موجود تھا کہ بیٹھا رہا پانی کی تلاش نہیں کی، آخری وقت آ گیا تو تیمم کر کے اس نے نماز پڑھی. پتہ چلا تو تلاش کرتا تو دائیں سائڈ پہ 2-4 میٹر پہ پانی موجود تھا. چوتھی صورت جہاں قضا ضروری ہے، جان بوجھ کر نماز پڑھنے میں تاخیر کی اور آخر وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھی ہو. یہ بھی تقریباً اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے. اور کہ پنجم جو صورت ہے جس میں تیمم کے ساتھ نماز پڑھی گئی کی قضا ضروری ہے، اس کی 5ویں صورت آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں. اچھا، وہ یہ ہے کہ یہ جانتے ہوئے یا گمان کرتے ہوئے کہ پانی نہیں ملے گا، جو پانی اس کے پاس تھا اسے گرا دیا ہو اور تیمم کر کے نماز پڑھی ہو. اپنے پاس موجود پانی کو جو موجود تھا اس کو اس نے گرا دیا ہو تو پھر اس صورت میں نماز جو ہے وہ پڑھ لی تیمم کر کے، اور اب جب پانی میسر آئے گا تو اس کو وہ قضا کی نیت سے بھی پڑھے گا. ادا بھی پڑھی تھی اور قضا بھی پڑھی تھی. تو یہ تو تھا آج تک ہم نے تیمم کی ابحاث کئی اسباق سے پڑھ رہے تھے، اور یہ ہماری بحث تیمم کی ختم ہو رہی ہے.
ہم وضو تیمم کر کے اب نماز کی تیاری مکمل ہو گئی ہے، اور اب ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں ٹائٹل اور عنوان نماز رکھیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اگلے سبق کا آغاز نماز سے کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔